وعلیکم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، یہ سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے. یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے تمام دنیا کے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا اس دنیا میں زندگی بسر کرنے اور گزارنے کے لیے. جتنی چیزوں کی ضرورت تھی اللہ رب العالمین نے سب ہمارے لیے مہیا کیا. ایک کوئی ایسی چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم رکھا ہو. اور اس قدر انعامات کیے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میرے بندو، ہم نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں، اگر ان کو تم شمار کرنا چاہو تمہارے قدرت سے باہر ہے کہ تم میری نعمتوں کو گن سکو، شمار کر سکو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً.
ظاہری باطنی ہر قسم کی نعمتیں تمہارے اوپر چھا دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سارے ہمارے اوپر انعامات کر کے پھر ہمیں پیدا کر کے اس دنیا میں جو بسایا ہے، تو آج غور کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں۔ لازمی چیز ہے، ہم اور آپ ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں اقامہ لگوانا پڑتا ہے، ویزا لینا پڑتا ہے، تو سب سے پہلے مقصد ہے کیا کرنا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ دنیا میں ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا، ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے، کچھ اس کے بھی تو مطالبات ہوں گے۔ ایک بڑا مطالبہ تو یہ ہے، وعدے کر دیا رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے کسی نے کہا چاند سورج و ستارے ہیں تیرا کے واسطے، لہلاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے، یہ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ انسان سوچے کہ آخر رب نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا، ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہماری عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، ہمارے اندر توحید پیدا ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کئی چیزیں ہم سے طلب کرتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ہر قسم کے راستے ہم وعدے کر دیا، کفر کی، شرک کی، ضلالت کی، گمراہی کی، ہدایت کی، توحید اور شرک کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہم تمام انسانوں سے چاہتا ہے کہ ہم ہدایت کی راہ قبول کریں۔ آپ کو اختیار ہے، اختیار ہے، ایک آپ کی چاہت ہے اور ایک اللہ رب العالمین کی چاہت۔ اللہ رب العالمین نے پیدا کرنے کے بعد ہمیں چھوڑ دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر صلاحیت دی اچھائی کی اور برائی کی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اب انسان کی مرضی، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، اما شاکرا و اما کفورا۔ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنے یا ناشکری کرے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے کہ بندے ہدایت پر آئے، کیوں ہدایت ہی وہ عمل ہے جو انسان کو رب سے جوڑتا ہے اور رب سے ملاقات کرا دیتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے جو مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں ہم سے ہدایت، کہ میرے بندوں ہدایت قبول کرو۔ اسی ہدایت کے لیے مختلف وسائل اللہ نے ہمارے لیے بیان کیے۔ نمبر ایک، ہمیشہ ہدایت کی دعا ہونی چاہیے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جس کو ہدایت دے دے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الفاتحہ، قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہمیں دعائیں بتائی ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد انسان رب سے طلب کرتا ہے، سب سے پہلی چیز انسان رب کی تعریف، تمجید، حمد، ثنا، کبریائی اور بزرگی بیان کرنے کے بعد سب سے پہلی چیز بندہ جو طلب کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا کر دے۔ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، یہ ہے میرے بھائی دعا۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث اس سورۃ الفاتحہ کے فضیلت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تین چیزیں پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، فرشتوں حمدنی ربی، میرے بندے کو دیکھو، دیکھو حمدنی دے عبدی، میرے بندے کو تو اس نے میری کتنی بڑی حمد بیان کی۔ اور جب کہتا الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، فرشتوں ذرا دیکھو میرا بندہ کیا زبان سے کہہ رہا ہے، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرا بندہ کتنی میری ثنا خوانی کر رہا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے دیکھو مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری کتنی بزرگی اور کتنی کبریائی بیان کر دی۔ یہ تین آیتیں بندے کے لیے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کا
इय्याक नअबुदु, इस जुमले से बंदा वादा करता है अल्लाह हम तेरे अलावा किसी और की इबादत नहीं करते। और दूसरा जुमला व इय्याक नस्तईन से बंदा वादा कर रहा है अल्लाह जब हम आप ही की इबादत करते हैं तो अपनी मुश्किलात में सिर्फ आप ही की मदद मुझे चाहिए, किसी और की मदद नहीं चाहिए। फिर इसके बाद जब बंदा पढ़ता है 3 चीजों की दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो फरिश्तों, हादा ले अब्दी, पहले बंदे ने 3 आयतें मेरे लिए पढ़ी, चौथी आयत मेरे और बंदे के दरमियान मुश्तरका है, और ये आखिर जो 3 आयतें पढ़ रहा है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मेरा रब मुझसे मांग रहा है तुम गवाह रहो, वले अब्दी मा सअल, मेरे बंदे ने हमसे जो कुछ मांगा मैंने सब उसको दे दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा करम होता है। एक है मेरे भाइयों हम दुआ मांगते हैं, नंबर 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत की शनाख्त और पहचान कराने के लिए हमारे पास अंबिया भेजते रहे, और सबसे आखिर में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिनके मुतालिक आप पढ़ते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, ऐ हमारे नबी आप ही एक साथ हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जो मेरे बंदों को हिदायत की राह बताते हैं और हिदायत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह से एक तो दुआ मांगनी है, नंबर 2 अल्लाह ताला नबी को भेज करके हमारे लिए हिदायत का रास्ता आसान किया। वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिना लहुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह व हुदन व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह फरमाते हमने आपको भेजा और किताब दी, और इस किताब को बयान करने, इसकी तफसीर, इसकी वज़ाहत के लिए हमने आपको भेजा ताकि मेरे बंदों को में जो कुफ्र और शिर्क का इख्तिलाफ है और हिदायत गायब है, आप इस किताब के जरिए लोगों को हिदायत की राह बता दें और हिदायत के रास्ता वास्ते वादे कर लें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया व अन्नल्लाह यहदी मन युरीद, जो लोग अल्लाह ताला से हिदायत चाहते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत दे देते हैं। एक तो मेरे भाई अल्लाह ताला हमसे चाहता है हम सब लोग हिदायत पर रहें, क्यों? यही अल्लाह ताला का महबूब रास्ता है। नंबर 2 अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे ये दूसरी चीज मुतालबा करते हैं कि इंसान दीन का फहम और दीन की समझ हासिल करे, इस दीन पर अमल करें तो इल्म की रोशनी में, नमाज पढ़ रहा है इल्म की रोशनी में, ज़कात देता है इल्म की रोशनी में। ये अगर इंसान के पास इल्म ना हो तो कहा जाता है जब इंसान के पास इल्म ना हो तो उलाइका कल अनआमी बल हुम अज़ल, वो जानवरों की तरह जिंदगी गुजारता है। इसलिए इल्म का होना जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा, इल्म लेकर के भेजा। पहली वह इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, इल्म की है, न रोजे की थी, न नमाज की थी, न जिहाद की थी, न किसी और इबादत की थी। सबसे पहली वह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल किया और तालीम और ताल्लुम की थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, आप अपने रब के नाम से पढ़ें जिस रब ने आपको पैदा किया है। अपने खालिक मालिक राज़िक की पहचान होनी चाहिए। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के अंदर दुनिया में अपने नबी के आने का जो मकसद फरमाया वो 4 अजीम तरीन मकसद है। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बाबरकत ज़ात है जिसने अपने नबी को भेजा। हमारे नबी आकर के 4 जिम्मेदारी इनकी है। नंबर 1 यतलू अलैहिम आयातिही, अल्लाह के कुरान की आयात पढ़ करके हमारे नबी लोगों को सुनाएंगे। नंबर 2 व युज़क्कीहिम, इनका तज़किया करेंगे, कुफ्र से, शिर्क से, बदअखलाकी से, बुराइयों से इनके दिलो दिमाग को पाक करेंगे। नंबर 3 वो युअल्लिमुहुमुल किताब, किताब की तालीम देंगे, कुरान पाक समझाएंगे, इसका दर्स, इसकी तालीम, इसकी तफक्कुह अता करेंगे। और नंबर 4 वल हिकमा, हिकमत की यानी हदीस की तालीम देंगे। इसीलिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साथ फरमाया ऐ लोगों मन युरिद इन्नमल इल्मु बित्तअल्लुम वल फ़िक़्हु बित्तफ़क्कुह, ऐ लोगों याद रखो
کو پڑھاؤ. اللہ سے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جب کسی بندے کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ، بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کیا کرتے ہیں. دین کی سمجھ، دین کا علم، دین کی تفقہ یہ انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ علم حاصل کیسے ہوگا، دین کی سمجھ حاصل کیسے ہوگی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انما العلم بالتعلم. اے لوگوں یہ علم جو ہے گھر بیٹھے نہیں، صرف نیٹ سے نہیں، نیٹ سے نہیں، اس کے لیے استاد کو پکڑنا پڑے گا. انما العلم بالتعلم. علم جو ہے سیکھنے کے بعد آتا ہے. استاد سے سیکھو گے تو صحیح علم آئے گا. اسی لیے نبی علیہ السلام کی ساری زندگی دین کے سکھلانے اور دین کے تفقہ میں گزر گئی اور بڑی رغبت دلاتے تھے. صحیح حدیث کے اندر، صحیح بخاری کی روایت، نبی علیہ السلام کی ساتھ فرماتے حدیث کے اندر آتا ہے ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھے لوگوں کو دین سکھلا رہے تھے، دین کی باتیں ہو رہی تھی. 3 آدمی راستہ پکڑ کے سامنے سے جا رہے ہیں. تینوں نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ اکٹھا ہیں اور نبی علیہ السلام کچھ سکھلا رہے ہیں. تینوں نے اپنا راستہ بند کیا، ترک کیا، جہاں جانا تھا واپس ترک کیا اور سیدھے مسجد میں آ گئے. اور تینوں میں آنے کے بعد 3 کردار. صرف اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے والوں کو کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے مسجد کے اندر. تینوں داخل ہوئے، سلام کیا اور ایک آ کر کے آپ کے بازو میں بالکل قریب بیٹھ گیا کنارے سے آ کے تاکہ غور سے سنے، ساری باتیں یاد کرے. دین کے شوق میں وہ دور بیٹھنے کے بجائے اللہ کے رسول کے پاس آ کے بیٹھا. دوسرا وہیں آخر میں بیٹھ گیا جہاں جگہ مل گئی. وہ سوچتا ہے آگے بڑھ کے جائیں گے تو لوگ کہیں گے آیا ہے بعد میں، اور بیٹھتا ہے آگے. مارے حیا و شرم کے بیٹھ گیا وہیں اور واپس بھی نہیں گیا. یہ تو بیٹھ گئے. لیکن تیسرا جو ہے اس نے اور اپنا کردار اپنایا. حدیث کے اندر آتا ہے وہ دیکھا، کچھ کھڑے کھڑے سنا، پھر اس کے بعد کہا یہ تو ان لوگوں کا کام ہی ہے بیٹھ کے سیکھنا سکھانا، دنیا میں کوئی دھندا ہے ہی نہیں ہے. اور مسجد سے نکلا واپس چلا گیا. نبی علیہ السلام نے اپنی گفتگو مکمل کرنے کے بعد فرمایا لوگوں میں تمہیں 3 آدمیوں کا قصہ سناتا ہوں. نمبر 1 اما احدهم فآوى الى الله فآواه. ایک انسان اللہ کے قریب، نبی کے قریب دین سیکھنے کے لیے نبی کے قریب آنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا بنا لیا. اللہ نے اس کو اپنا لیا، اپنا بنا لیا. اللہ نے پناہ دے دی، اپنے سے جوڑ لیا اس کو. وَأَمَّا ثَانِي. دوسرا واپس جانے سے شرماتا ہے. اللہ اس کے رسول کی اللہ کی باتیں ہوں، نبی کی باتیں ہوں، نبی سکھلا رہے ہوں اور آ کر کے واپس چلے جائیں، یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں وہ واپس جانے سے حیا کرتا ہے تو اللہ نے سوچا میرا بندہ جو میرے لیے حیا کرتا ہے اس کو بھی اپنی رحمتوں سے محروم میں نہیں کر سکتا. لیکن رہا تیسرا اما ثالثہم. تیسرا اس کی بدنصیبی تھی فاعرضا. وہ دین سیکھنے سے اعراض کیا، نبی کی محفل سے اعراض کیا، اللہ کی باتیں نبی کی باتیں سننے سے اعراض کیا، دین سیکھنے سے اعراض کیا. فاعرض اللہ عنہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی اعراض کر لیا، محروم کر دیا اسے. میرے بھائیوں دین سیکھنے کی کوشش کرو. اور جب انسان دین سیکھتا ہے تبھی اسے حقوق اللہ، حقوق العباد، ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے. اور علم وہی ہے جو انسان کو عمل کرنے پر مجبور کر دے. نمبر 3 میرے بھائیوں بڑی اہم چیز، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے دوستو، دین رحمت ہے. اس سے آسان دین پوری دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سب سے آسان آپ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں بعثت بالحنیفیۃ السمحا. اللہ نے مجھے دین حنیف اور سمحا لے کر کے بھیجا. کیا مطلب؟ ایک تو دین حنیف ہے یعنی اس نے باطل کی ملاوٹ نہیں، 100% حق ہی حق ہے میرا دین. نمبر 2
السمحہ، بہت ہی آسان دین ہے. ان الدین یسر، اے لوگو اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا ہے یہ بہت ہی آسان ہے. اس سے آسان دین پوری کائنات کے اندر نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم نے دین آسان بنایا ہے تو میرے بندے دین کو مشکل نہ بنائے. ادھر یاد رکھنا، اللہ نے دین کو آسان بنایا. چاہتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، رمضان کا روزہ فرض کرا دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن فرمایا فرض تو ہے، اگر مسافر ہو، بیمار ہو، روزہ رکھنے میں تکلیف ہے تو چھوڑ دو، بعد میں اس کی قضا کر لینا. 5 وقت کی نماز فرض ہے، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت. اللہ نے نماز فرض، 1 رکعت چھوٹ جائے نماز باطل. لیکن رب نے کہا اگر سفر میں ہو تو چلو 4 رکعت والی نماز آدھی پڑھو، جب بھی ہم قبول کر لیں گے. دین کو اللہ تعالیٰ نے آسان قرار دیا. آپ راستہ پکڑ کے گزر رہے ہیں، ایک صحابی کی آنکھ میں تکلیف ہے، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن تکیہ کو اٹھا کر کے خود سجدہ نہیں کرتے بلکہ تکیہ ویسے کھڑا کر کے ٹیک لگا سر پہ پیشانی ٹیک لیتے. آنے فرمایا یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میری آنکھ میں بے انتہا تکلیف ہے، سجدے میں جاتا ہوں تو معلوم پڑتا ہے آنکھ نکل جائے گی، بڑی تکلیف ہے. اللہ کے رسول نے ساتھ مانا، تکیہ پھینک دیا اور فرمایا دیکھو اگر تکلیف ہے تو جتنا جھک سکتے ہو گردن اتنی ہی جھکانا، جہاں تکلیف ہو وہاں رک جانا. نماز پڑھا، فصل قائما، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو رکوع سجدے کے ساتھ. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہو کر کے تکلیف ہے تو بیٹھ کر کے پڑھ لے. اگر بیٹھنا بھی ناممکن ہے تو لیٹ کر کے پڑھ لے. اگر لیٹ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے فَتُوبِ ایمان، اپنی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھ اللہ کو پڑھ لے. اور کیا چاہتے ہو؟ ان الدین یسر، دین آسان ہے. لیکن اللہ چاہتے ہیں میں نے اپنے بندوں پر دین آسان کیا، اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا. یہ دین رحمت ہے تو میرے بندوں خبردار، اس دین کو مشکل دین نہیں بنانا. اور مشکل کیسے بنتا ہے؟ کیسے بنتا ہے؟ نہ طرح طرح کی بدعتیں ایجاد کرتے ہو تو دین مشکل ہو جاتا ہے. باپ دادا کے رسم و رواج سے دین مشکل ہو جاتا ہے. شادی بالکل آسان. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں شادی کر لی، نبی کو بھی پتا نہیں. جابر بن عبداللہ نے شادی کر لی، نبی کو بھی پتا نہیں. لیکن رسم و رواج میں ہمارے ہاں سب سے مشکل چیز کیا بن گئی ہے؟ ہم نے مشکل کیا. اسلام نے مشکل نہیں بنایا، ہم نے مشکل بنایا. دین سے مقابلہ کرنا ہے، رب سے جنگ کرنا ہے. رب نے دین کو آسان بنایا اور ہم دین کو کیا بنا دیتے ہیں؟ مشکل. اللہ اکبر. نبی اللہ کے رسول نے کتنی نمازیں، آج ہم گئی صلاۃ غوثیہ، صلاۃ عاشورہ، پتہ نہیں کتنی نمازیں. آج آئے شعبان کی 15ویں تاریخ تو رات بھر نماز، 2 رکعت نماز تراویح عمر کی، 2 رکعت نماز تراویح رزق کی، 2 رکعت نماز. اللہ کے بندو یہ بدعات خرافات اسلام سے کیوں مقابلہ کرتے ہو؟ دین کو تم نے مشکل بنایا بدعات کے ذریعے، قوم کے رسم و رواج کے ذریعے، اپنے کلچر اور ثقافت کے ذریعے. اور نبی رہے طرح طرح کی بدعات، منکرات، ان تمام چیزوں کو نکال کر کے ایجاد کر کے ہم نے دین کو اتنا مشکل بنایا کہ آج انسان سوچتا ہے اسلام سے مشکل کوئی چیز نہیں. اِنَّا جَعَلْنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ. ان لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی، سامنے بھی دیوار کھڑی ہو گئی بدعت کی، پیچھے بھی دیوار کھڑی ہو گئی باپ دادا کے رسم و رواج کی. ایک انسان دین پر عمل کرنا چاہے اب کوئی چانس باقی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بدعات سے بچائے، چونکہ بدعات باپ دادا کے رسم و رواج یہ دین کو مشکل بناتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ جہنم میں. کیا اس نے امت کے لیے جو دین آسان تھا اپنی بدعات، طرح طرح کے رسم و رواج
نبوت دے کر کے اس نے دین کو مشکل بنایا. اللہ ہم سب کے لیے دین آسان بنائے. نمبر 4 عدل و انصاف. اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہمیشہ عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اے لوگو اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اے لوگو اللہ تعالیٰ ظلم کو ناپسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته محرما بینکم فلا تظالموا. اے میرے اوپر ایمان رکھنے والوں، میرے نبی کی تصدیق کرنے والوں، ایمان اور اسلام والوں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کیا ہے. کسی مخلوق پر میں ظلم کرنا حرام کر دیا اپنے اوپر، اور تمہارے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے. تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. عدل و انصاف. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ حکم دیتے عدل اور احسان کا. آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر عدل و انصاف عام ہو جائے، ظلم و زیادتی ختم ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بات فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. میرے رب نے مجھے تمہارے درمیان اس لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے کہ میں تمہارے درمیان ظلم و زیادتی کو مٹا کر کے عدل و انصاف کا جھنڈا گاڑوں. اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف والا بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ 5ویں تھی اللہ چاہتے ہیں کہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے، بالکل پیچھے. ایک لمحہ کے لیے وہ شیطان آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ. یہاں بھی بیٹھا ہوا ہر ایک کے ساتھ. اللہ تو چاہتے ہیں فرما برداری کرے، لیکن شیطان رب کی نافرمانی کروا دیتا ہے. کبھی کبھار شیطان غالب آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بندے شیطان غالب آ گئے تو میں چاہتا ہوں گناہ کروائے تو فوراً میرے سامنے توبہ استغفار کر. اب بتائیں اللہ اس سے بڑی اتنا بڑی مہربان ہونا چاہتے ہیں. 3 مرتبہ آج دنیا میں 3 مرتبہ 3 غلطی سے زیادہ کوئی معاف نہیں کرتا. پہلی مرتبہ بھائی آئندہ نہیں کرنا معاف، دوبارہ پھر غلطی کی کیا اب آئندہ کرے گا تو خیر نہیں، تیسری مرتبہ پھر ہوا بھائی نہیں. 3 چانس دیا وہ کوئی چوتھا چانس ہمارے پاس نہیں. ہمارے تمہارے جیسا انسان وہ تو بندوں کو صرف 3 چانس دیتا ہے اور اوپر رب والا اللہ فرماتے ہیں بندہ توبہ کرتے کرتے تو تھک جاتا ہے لیکن معاف کرنے سے کبھی نہیں تھکتا. یہ رب کا معاملہ ہے. بس رب یہ چاہتا ہے شیطان نے گناہ کروایا، برائی ہوئی، اپنے گناہوں کا احساس کر کے رب کے سامنے توبہ استغفار کر لو. رب چاہتے ہیں کہ نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہ رہ جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے ارشاد فرماتے ہیں واللہ یرید ان یتوب علیکم. اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، لیکن مشکل ہے تم توبہ کرتے ہی نہیں، گناہوں کے احساس ہوتا ہی نہیں. رب ہمیں سب کو توبہ کرنے والا بنائے. ان اللہ یحب التوابین. یہ بھی اللہ نے فرمایا دنیا کا کوئی انسان 3 مرتبہ معاف کرتا ہے لیکن پسند نہیں کرتا. رب ہی کے ساتھ ہے. ہزاروں مرتبہ توبہ کرو، توبہ کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ یہ میری نافرمانی کرتا ہے تو احساس کرتا ہے کہ میں نے رب کی نافرمانی، اس کے احساس کی بنا پر ان اللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے. یہ رب کا کرم، ہمیں چاہیے اس کی قدر کریں. نمبر 6 میرے بھائیو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں ہم انسان ہیں، لڑتے ہیں، کبھی میاں بیوی میں، کبھی باپ بیٹے میں، کبھی 2 پڑوسی میں، کبھی بھائی بھائی میں، کبھی امام اور مقتدی میں، کبھی مؤذن اور محلے کے لوگوں میں. یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ اس لڑائی کو باقی نہ رکھو، بدلہ نہ دو، برائی سے بدلہ برائی سے نہ دو بلکہ معاف کر دو. اگر تم نے
کر دو کہ تیرے زندگی کے سارے گناہوں کو اس کے بدلے اللہ معاف کر دے گا. فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. معاف کرنے والے بنو. لیکن آج پوچھا جائے ہم نے چھوڑا کب کس کو ہے؟ نبی ساری زندگی گزر گئی, اللہ کے نبی نے کبھی بدلہ نہیں لیا, اور ساری زندگی گزر گئی, ہم نے کسی کو معاف نہیں. ہمارا کیا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہ گیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں بھی امت کے لیے, انسانیت کے لیے رحمت بنائے. نمبر 7 میرے بھائیو, القناعہ. اللہ تعالیٰ چاہے نہیں ہم بندے کو جتنا دے دیں بندہ کوشش کرے, محنت کرے, جتنا ہم دے دیں شکایت نہ کرے, اس پر بندہ کیا ہو جائے؟ راضی. اور اگر اللہ نے جتنا دیا آپ نے اس پر قناعت کیا اور خوش ہے, اللہ تعالیٰ میرے حق میں جتنی اولاد, جتنی دولت, جتنا مال, جتنی صحت, جتنی تندرستی میرے حق میں بہتر تھی, میرے رب نے اتنا ہم کو دیا, اس پر خوش ہے تو پھر اللہ کے رسول کا فیصلہ سنو. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ. رب نے جتنا دیا اگر اس پر تو راضی ہے تو انتظار کر, رب تیرا اس قناعت صبر کی برکت, اس رضا کی برکت سے تجھے سب سے بڑا مالدار بنا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں, اسی طرح سے ایک آخری چیز, اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دے گا؟ یا یہ سمجھے اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی کریں, اللہ چاہتا ہے ہم وہی کریں, ایک کس کو نصیب ہوگی؟ بس ایک جملے میں سمجھ لو. اللہ نے فرمایا جو بندہ میرے احکام پر عمل کرنا چاہتا ہے میں اس کو توفیق دے دوں گا. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. اے لوگو میرے طرف آنا تو چاہو, ارادہ کرو, میں تم کو اپنی طرف بلا لوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میری طرف ایک بارش آتا ہے میں 1 میٹر, بندہ میرے پاس طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر. کیوں؟ انسان پہلے صدق دل کے ساتھ اللہ کے قریب آنا چاہے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. کس کو؟ جو میرے پاس آنا چاہے. اور کسی نے کہا بھائی نماز پڑھو, اللہ کی مرضی ہوگی تب پڑھوں گا, میری مرضی نہیں, اوپر کی مرضی. جب تمہاری مرضی رب کی مرضی سے نہیں ملتی تو تیری مرضی کو اللہ پورا بھی نہیں کرتا. آج یہی چیز ہے, ایک انسان برائی کر رہا ہے اس کو روکو, ارے بھائی سب اس کے حقوق نہیں چاہا اس لیے برائی کر. اللہ اکبر. اللہ فرماتے نہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. جو رب کی طرف آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ لپک کر اس کو اپنا لیتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الہ العالمین جو بیمار و شفا کلی عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا کرا دے, جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما. الہ العالمین ہم جس ملک میں ہیں وہاں کے رئیس الدولہ شیخ خلیفہ اور ان کے اعوان و انصار کو ہر بلا ہر آفت سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا, ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے. اور جس ملک کے شہر کے اندر ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفظہ اللہ کو اللہ ہر بلا ہر آفت ہر مصیبت سے بچا لے. اللہ ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی رضا, امت کی بھلا, قوم ہر وطن کی خیر ہے, اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کی ناراضگی ہے, آپ کا غضب ہے, امت ملت کا نقصان ہے, قوم اور وطن کا خسارہ ہے. ہر ایسے چیز سے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو روک لے. الہ العالمین جو مجاہدین حق کے لیے لڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت و مدد فرما, اور جو لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ ان کو شہادت عظمیٰ نصیب فرما. رب العالمین دنیا میں جتنے بھی مسلمان ملک ہیں سب کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے, اور جہاں مسلمان ہمارے بھائی اور بہن اقلیت میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت, ان کی عفت, ان کی عصمت کی حفاظت فرما. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.